پرائم منسٹر نریندر مودی کی کینیڈا میں آمد 16 جون کی ارلی ایوننگ میں ہوئی اور 17 جون کا دن انہوں نے جی سمٹ میں بھرپور طریقے سے گزارا اور 17 جون کی رات کو ہی وہ بھارت واپس جاتے ہوئے کروشیا رکے اور کینیڈا میں جو آپٹکس بنے، جو گراؤنڈ ریالٹیز نئے طریقے سے سامنے آئیں، وہ یہ کہ ایک ہی دن میں پرائم منسٹر مارک کارنی اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے مل کے اپنے تعلقات کو ری سیٹ کر لیا۔ جس تیزی سے دونوں دیشوں کے رشتے آپس میں کھٹنائی کا شکار ہوئے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اب دونوں ورلڈ لیڈر ان رشتوں کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پہ بھارت اوپوننٹ فورسز نے اور پروپیگنڈسٹ نے بہت کوشش کی کہ جتنا زیادہ ملائن پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھارت کو کر سکیں، ان کے خلاف ہندوتوا کا غلط طریقے سے پروپیگنڈا کر سکیں اور جو کچھ بھی کر سکیں، وہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ فیل ہو گیا۔ خود کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر کوئی 2-3 ایسے ایم پیز ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی کینیڈا آنے پر آواز اٹھائی۔ ان میں سے غالباً 2 لبرل ایم پی ہیں، خالصانی سمپیٹائزر ہیں۔ وہ تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے ان کو ایک طرح سے شٹ اپ کال دے دی، ان کو کہا کہ میں گیس کرتا ہوں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ تمہاری پیٹی گھٹیا ٹرائبل پالیٹکس کے لیے میں کینیڈا کے انٹرسٹ کو خراب نہیں کر سکتا۔ اس میں انڈیا کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے، اس میں کینیڈا کے انٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے، دونوں دیشوں کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے، پوری دنیا کی جو ورلڈ جیو پالیٹکس ہے اس کا معاملہ ہے۔ اس کو کوئی 200-400 ٹرائبل قسم کے پینڈو ذہنیت رکھنے والے لوگ روک نہیں سکتے، اور ہم کینیڈینز کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے اپنی گھٹیا قسم کی مینٹیلٹی کے ساتھ۔ وہ لوگ جو پرائم منسٹر نریندر مودی کے یہاں کینیڈا پہ آنے پہ آبجیکشن ریز کر رہے تھے اور جنہوں نے اپنی ٹرائبل مینٹیلٹی کی وجہ سے سم ہاؤ کینیڈین پولیٹیکل سسٹم کو ٹروڈو اور جگمیت سنگھ جیسے جاہل پولیٹیشنز کے زمانے میں ہائی جیک کر رکھا تھا، اور سم ہاؤ ابھی بھی وہ کینیڈا کے میڈیا میں پلے اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں، وہ شاید نہیں سمجھتے اس بات کو کہ وہ ہم سب کینیڈینز کی جو پراسپیرٹی ہے، جو پروگریس ہے، اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ نہیں کر سکتے فار ایور۔ اور اس گھٹیا عمل کو کوئی وائز مین ہی روک سکتا ہے، اور وہ وائز مین بالآخر کینیڈا کا پرائم منسٹر بنا ہے جس کا نام ہے مارک کارنی۔ حالانکہ میں نے لبرل کو ووٹ نہیں دیا، لیکن میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو یہ لبرل لیڈرشپ ہے، حالانکہ باقی لبرل کے لوگ وہی کے وہی ہیں، ریلیٹیولی ورلڈ سٹیج پہ صحیح ڈیسیجن کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، مارک کارنی کو پتہ ہے کہ ہمیں اصل تھریٹس تو امریکہ سے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو غلط پالیسیاں ہیں، جو ریٹرک ہے، جو انپریڈکٹیبل ہونا ہے، اس سے ہمیں تھریٹس ہیں۔ تو پرائم منسٹر مارک کارنی کے لیے بھی ہیڈس آف کہ انہوں نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ایک ہی دن میں معاملات کو ری سیٹ کر دیا۔ میں ایک ہی دن پہ بار بار زور دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب سے پرائم منسٹر مارک کارنی پرائم منسٹر بنے ہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھارت کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن ایک ہی دن میں سارے کا سارا ری سیٹ کرنے کا انہوں نے آپٹکس بھی نہ صرف کریٹ کیا بلکہ اس کی ریئل گراؤنڈز میں اس کی فضا بنائی، اور وہ فضا ایک ہی دن میں بنا دی۔ اب یہ سارے کا سارا ایک ہی دن میں کیسے ہوا، 17 جون کو کیسے ہوا، اس پہ میں آلریڈی بات چیت کر رہا ہوں، آلریڈی ولاگ کر رہا ہوں، مگر آج کے ولاگ میں ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔
اس سے پہلے کہ آج کے ولاگ میں میں یہ ساری کی ساری کہانی کھولوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے سرکلز میں شیئر کریں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اور آپ اگر ہمیں paypal.me/TagTV International، patreon.com/TagTV یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا ہمارے یوٹیوب چینلز کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اب کیسے پرائم منسٹر مارک کارنی نے بھارت اور انڈیا کے رشتوں کو ایک ہی دن میں ری سیٹ کرنے کی بھرپور فضا بنائی ہے، ایسا نہیں کہ یہ صرف شروعات ہوئی ہے، بھرپور فضا بنائی، وہ میں اس ولاگ میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پرائم منسٹر نریندر مودی 16 جون کی شام کو یہاں پہنچے۔ 17 جون کا دن بہت امپورٹنٹ تھا، G7 کے تمام ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان کی بائی لیٹرل میٹنگز ہوئی، اور جو دوسرے نان G7 دیشوں کے امپورٹنٹ ورلڈ لیڈرز آئے ہوئے تھے ان سے بھی وہ ملے، اور مارک کارنی نے جب ان کے ساتھ بائی لیٹرل ملاقات کی تو کئی باتیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن جو انہوں نے پریس کے سامنے پرائم منسٹر نریندر مودی کی موجودگی میں جو باتیں کیں وہ بہت ہی تھوڑے شبدوں میں تھیں، پریسائز تھیں، امپورٹنٹ تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح پرائم منسٹر مارک کارنی نے پرائم منسٹر مودی جی کو انٹروڈیوس کیا پریس کے سامنے۔ Excellency, Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. تو پرائم منسٹر مارک کارنی کے جو انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں پریس کے سامنے وہ غالباً کوئی 1 منٹ کے قریب کے ہیں۔ اس میں ان کی جو ویلکمنگ جیسچر ہے ٹورڈز پرائم منسٹر نریندر مودی، جو وارمنیس ہے ٹورڈز پرائم منسٹر مودی اینڈ انڈیا، وہ دیکھ کے لگتا نہیں کہ بھارت اور کینیڈا کے رشتے اتنے لو لیول پہ گئے ہوں گے جتنے لو لیول پہ جسٹن ٹروڈو لے گئے تھے۔ انہوں نے اتنی وارمتھ کے ساتھ اور اتنی پیشنیٹ لینگویج کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی کو اور بھارت کو انٹروڈیوس کیا کہ وہ 1 منٹ بھارت اور کینیڈا کے رشتوں کو ری سیٹ کرنے میں دنیا کے میڈیا کے سامنے کافی تھا، اور بہت بڑا سلیپ ان پروپیگینڈسٹ، ان ایکسٹریمسٹ خالستانیوں اور ان ایکسٹریمسٹ اسلامسٹوں یا ان پاکستانیوں کے لیے تھا جو پرائم منسٹر مارک کارنی نے 1 منٹ کے اندر ری سیٹ کر دیا۔ اپنی طرف سے وہ پروٹیسٹ ارینج کر رہے تھے، کیلگری میں ڈھول بجا رہے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، کوئی 1 کلومیٹر کے وہ ٹرک لے کے جا رہے تھے جھنڈے لہراتے ہوئے، وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے پرائم منسٹر مارک کارنی کے 1 منٹ کے ریمارکس میں۔ اور اس کے جواب میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے کیسے شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر مارک کارنی کا، اس شکریہ کے شبد کو بھی سن کے لگتا نہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ اتنی دراڑیں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ دراڑیں ایک دم سے دونوں نے پر کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو شبد پرائم منسٹر نریندر مودی نے پرائم منسٹر مارک کارنی کے لیے بولے وہ بھی سن لیجیے۔ ایکسلنسی، میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے G7 میں بھارت کو نمنترت کیا
और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का शुक्रिया अदा करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अहम बातें की और उन्होंने कहा कि कनाडा और भारत के रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, उसकी भी उन्होंने वजाहत की। और कितनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज दोनों वर्ल्ड लीडर्स की हम स्क्रीन पे देख रहे थे। उनकी बातें सुनते हुए भी हमें अंदाज़ा हुआ कि दोनों वर्ल्ड लीडर्स कितने रिलैक्स थे। इसलिए ये जो स्मूथ बातों का एक एनवायरनमेंट है उसको नोट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तल्लुकात बहुत ही लो लेवल पे जस्टिन ट्रूडो ने सेट कर दिए थे। अब उस घटिया सेट को रीसेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की तब्दीली से ही काम बन गया है, क्योंकि मार्क कार्नी समझते हैं कि भारत दुनिया की इम्पॉर्टेंट तरीन इकानमी है, जियो पॉलिटिक्स का बड़ा प्लेयर है, बड़ा देश है, ग्रेट सिविलाइजेशन है। हम कैसे उसके साथ बिगाड़ के रख सकते हैं, और वो भी चंद ट्राइबल किस्म के लोगों के बैंड बाजे बजाने की वजह से। तो मार्क कार्नी एक सीजन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, एक वाइज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब वाज़े तौर पर उभर रहे हैं और मुझे बड़ी इनसे तवक्कुआत हैं कि वो इन डेप्थ इन सब बातों को ना सिर्फ समझते हैं, जानते हैं, बल्कि अप्लाई करते हैं। अब देखिए मार्क कार्नी ने भारत की किस तरह तारीफ़ की। वो उन्होंने जब बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब G7 का समिट ख़त्म हो गया, तो एज अ होस्ट लीडर ऑफ द G7 उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 30 मिनट की ऑलमोस्ट। उसमें भी भारत के हवाले से उन्होंने कोई 5-6 मिनट डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देते हुए उन्होंने बातें की। अब भारत को प्रेज किस तरह किया, वो वाकई जो मैंने बात की अभी पीछे आप नोट कीजिए कि वो एक ही दिन में रीसेट करने का काम जो मार्क कार्नी ने किया है वो अमेजिंग है, वो अनप्रेसिडेंट है, क्योंकि तल्लुकात दोनों देशों के इतने लो लेवल तक जस्टिन ट्रूडो ने और जगमीत सिंह ने पहुंचा दिए थे कि एकदम से वो सारे का सारा रीसेट करना, अनडू करना, वो वाकई क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को जाता है। और किस तरह उन्होंने भारत को प्रेज किया सुन लीजिए, जो ऑलरेडी वो प्रेज कर चुके हैं, मगर उन्होंने फिर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह प्रेज किया वो भी आप सुन लीजिए और देख लीजिए।
In terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7, Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So, as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. First thing. Secondly, in terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational, as a necessary first step, an exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust. तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने फिर कुछ बातें दोहराई जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंट्रोड्यूस करते हुए की थी, और कुछ नए एंगल उन्होंने पेश किए। जब उनसे पूछा गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इंडिया के हवाले से क्या आपके इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, इस तरह की बातें पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि बात यह कि इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है। G20 को भी चेयर किया उन्होंने, और फिर इंडिया की साइज़ ऑफ इकॉनमी, वहाँ की जो डायनामिज़म है, जो वहाँ का पूरा वाइब्रेंट बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का जो एनवायरनमेंट है, हम इंडिया को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगले भी G7 के समिट में इंडिया होगा, 2018 से इंडिया शिरकत कर रहा है। अब जो इशू वो बार बार जो ख़ास तौर पर कैनेडियन लेफ्ट के जर्नलिस्ट उठा रहे हैं निजर के मामले में, और उन्होंने नाम भी नहीं लिया, ना खालिस्तानियों का, ना किसी शख्स का। उन्होंने कहा भाई ये ट्रांस नेशनल जो रिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, इस पर भी बात हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट के जो मसले हैं, इस पर भी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि ये सब बातें चलती रहेंगी। मगर इंडिया की प्रेज़ आपने सुनी एक बार फिर मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो सम अप कर रहे हैं G7 के इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स थे, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस थे, उस 30 मिनट की सम अप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इंडिया के हवाले से कई क्वेश्चंस हुए, तो उन्होंने हर जगह पे इंडिया की प्रेज़ की, और भरपूर तरीके से प्रेज़ की, और तल्लकात के रीसेट होने की बात भरपूर तरीके से की। तो ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं जैसा कि पीछे अपने व्लॉग को शुरू करते हुए कह रहा था कि ये एक अनप्रेसिडेंट वाक़या है कि दो देशों के बीच इतने लो लेवल के तल्लुकात कैसे एकदम से बेहतरीन लेवल के हो जाएं। और इसका क्रेडिट, ज़्यादा क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को इसलिए देता हूँ कि वो होस्ट कर रहे थे, उनके पास चाबी थी रीसेट की बेसिकली, और उन्होंने वो चाबी वाइजली इस्तेमाल की। अब वो निजर के मामले पे भी एक क्वेश्चन किया नाम लेके, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, जवाब में उन्होंने निजर का या खालिस्तानी एलिमेंट्स का कोई नाम नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के वाइज होने का सबूत इससे भी मिलता है। मैं चाहता हूँ उस क्वेश्चन को भी सुने और फिर उनका जवाब भी सुने। In your meeting with Prime Minister Modi, I wanted to ask you, what did you say to him about the murder of Canadian Sikh activist Hardeep Singh Nijjar? We have had a discussion, the Prime Minister and I, about the importance of having the law enforcement to law enforcement dialogue, which is not just dialogue, cooperation directly. The importance of addressing transnational repression, as I noted, including when we met, and obviously there is a judicial process that's underway, and I need to be careful about further commentary. तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी किसी भी पॉलिटिशियन से ज़्यादा मीडिया को कैसे डील करना होता है और उसकी जगह पे रखना होता है वो जानते हैं। उनको पता होता है जर्नलिस्ट तो अपनी खबर बनाने के लिए सेंसेशनलिज्म कर रहे होते हैं, और कितना उनका हॉलो एंड शैलो रवैया होता है मोस्ट जर्नलिस्ट का। फ्रैंकली
میں بھی اس شعبے سے ہوں, مجھے اندازہ ہے بڑے بڑے نام بھی اٹھا لیں, بہت کم لوگ ہیں جو ڈیپتھ میں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ بڑے طریقے سے انہوں نے نام بھی نہیں لیا, نہ اس کا نہ کسی آرگنائزیشن کا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ لا انفورسمنٹ کوآپریشن کی باتیں چل رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کورٹ کے آگے معاملہ ہے, اس پہ میں کومنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. پھر کسی نے سوال اٹھایا, انہوں نے کہا میں نے ابھی یہی بات کی تھی, تو پھر وہی سوال کر رہے ہو. تو انہوں نے اس پیٹی ایشو کو کہا کہ بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ کورٹ جانے, لا انفورسمنٹ کے لوگ جانے, مجھے تو بڑے ایشوز دیکھنے ہیں, مجھے تو کینیڈینز کے انٹرسٹ دیکھنے ہیں. یہ جو یہاں پہ ایتھنک پالیٹکس کرنے والے جو لوگ ہیں یہ کرتے پھریں, اب ان سے بھی ہمیں جان چھڑانی ہے دھیرے دھیرے. تو یہ ہے وہ معاملہ جو پرائم منسٹر مارک کارنی کے لیے, جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو میں زیادہ کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں ری سیٹ کرنے کے حوالے سے, کیونکہ وہ ہوسٹ کر رہے تھے, تو ان کے پاس اس بات کی کنجی تھی اور وہ کنجی ٹھیک سے استعمال کر رہے ہیں. اور پھر ایمبیسیز اس وقت ان افیکٹو دونوں طرف کی ہوئی ہیں اور ہائی کمشنرز نہیں موجود, تو اس پہ بھی انہوں نے جو بات کی. بائی دا وے اس پہ بھارت کے فارن سیکرٹری بھی الگ سے ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, مگر پرائم منسٹر مارک کارنی کی طرف سے یہ ایکسپلینیشن آنا کہ دونوں دیشوں کی ایمبیسیز میں اب ہائی کمیشنز کی واپسی بھی بہت جلد ہوگی اور اس کو ہم نارملائز کریں گے, وہ بھی اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا. سن لیجئے ایک کویسچن کا جواب دیتے ہوئے. And that begins with what was agreed. You asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go. And they are not served at present by consular services, in effect, certainly by high commissioners. And it's necessary to have that level of service as a basis on which to build out, again, in the context of respect for sovereignty and to begin to realize the potential of the relationship. And we will, we're both committed to work towards that. تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے دونوں طرف کی ایمبیسیز ہائی کمیشنز میں ہائی کمشنر کی واپسی کے کام پہ نہ صرف زور دیا بلکہ کہا کہ یہ اب ہم کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ہو. انہوں نے کہا کہ جو رکھنے پڑے ان کی وجہ سے لوگوں کو بھی سہولتیں نہیں ہیں, کیونکہ کینیڈا اور بھارت کے ہر اعتبار سے پیپل ٹو پیپل بھی, بزنس ٹو بزنس بھی اور جیو پالیٹکس کے بھی بہت گہرے ریلائنس ہیں ایک دوسرے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلی فنکشنل ہائی کمیشنز کے بغیر یہ سب چیزیں چل سکیں. انہوں نے کہا یہ ہوں گی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ہی اس بات کا کریڈٹ پرائم منسٹر مارک کارنی کو بہت جاتا ہے ری سیٹ کے حوالے سے. ایک ہی دن میں انہوں نے ری سیٹ کر دیا, اور پھر باقی کریڈٹ پرائم منسٹر نریندر مودی کو جاتا ہے کہ انہوں نے رسنے کی یا روٹنے کی بجائے چیزوں کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا, اور جو اپنی ڈپلومیٹک لینگویج بھی رکھی سامنے اور جو اپنی دل کی لینگویج بھی سامنے رکھی, وہ انہوں نے بھی یہی کہا. اور دونوں لیڈرز انتہائی سموتھ طریقے سے ایک دوسرے سے ملے, گلے ملے, بہت ہی سموتھ باڈی لینگویج کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے باتیں کی. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں جو پبلک ڈومین میں اویلیبل ہیں. آف کورس جو باتیں ان کی بائی لیٹرل میٹنگ میں کلوز ڈور کے اندر ہوئی ہوں گی, جن کے بارے میں وہ یہی کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ ہمارے بیچ میں یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن کلوز ڈور میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب یہ میڈیا کے ناٹک نہیں ہوتے تو اس سے بھی زیادہ وارمتھ کے ساتھ اور ریئلسٹک گراؤنڈز کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہوگا. تو مجھے ایز اے کینیڈین بہت خوشی ہے کہ ہم کینیڈینز کے انٹرسٹ کا خیال پرائم منسٹر مارک کارنی نے رکھا ہے. اینڈ تھینک یو پرائم منسٹر مارک کارنی فار ٹیکنگ کیئر آف کینیڈین انٹرسٹ. اینڈ تھینک یو پرائم منسٹر نریندر مودی کہ آپ یہاں آئے
اور ان تعلقات کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنے میں آپ نے بھی اپنا یوگدان دیا. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.